اس طرح کیا ٹرک ہے، جب وہ آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی رائٹنگ خوبصورت ہونے لگتی ہے۔ اور تیسرا نمبر پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے ان کو سمجھ کر جانا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے فاصلہ ایک ہی طرح کا چھوڑا ہے تو کتنا خوبصورت یہ والا جملہ لگ رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی اردو ہینڈ رائٹنگ خراب ہے تو پریشان نہ ہو، اپنے بھائی کو صرف 10 منٹ دو اور آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنا خوبصورت ہو جائے گی کہ آپ خود بھی حیران ہو جاؤ گے کہ اتنی خوبصورت رائٹنگ میری ہو گئی۔ اگر آپ واقعی اپنی رائٹنگ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں مجھے یس لکھیں، اور آپ کی اردو ہینڈ رائٹنگ زیادہ خراب ہے یا انگلش مجھے وہ بھی کمنٹ میں بتائیں۔ لیکن آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، آپ نے تقریباً 5 لائن کی پیراگراف لکھ لینی ہے اردو میں، آپ کی جس طرح رائٹنگ ہے۔ یعنی اپنی رائٹنگ میں ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ جب وہ پیراگراف لکھیں گے تو آپ کو اتنا فرق محسوس ہوگا کہ آپ کو پتہ خود چل جائے گا کہ ہاں اس ویڈیو نے مجھے فائدہ دیا۔ اور آپ پہلے اور دوسرے، یعنی آپ نے جب ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو پیراگراف لکھا تھا، وہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ نے جو پیراگراف لکھا، وہ دونوں اپنے ساتھ رکھ کر خود فیصلہ کرے کہ کون سا رائٹنگ میرا بہتر ہے، تو آپ کو خود فرق محسوس ہوگا۔ اس طرح کیا ٹرک ہے، جب وہ آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی رائٹنگ خوبصورت ہونے لگتی ہے۔ وہ ٹرک آسان ہے۔ وہ ٹرک یہ ہے، جب بھی آپ نے جملہ یا پیراگراف لکھنا ہے تو آپ نے تقریباً ½ انچ کا فاصلہ آپ نے چھوڑنا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک جملہ لکھتا ہوں، آپ خود دیکھیں، میں نے ایک جملہ لکھ لیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک لفظ اور دوسرے لفظ کے درمیان تقریباً فاصلہ 1 انچ یا ½ انچ کا میں نے فاصلہ چھوڑا ہے، تو کتنا خوبصورت لفظ کی فارمیشن آتی ہے، یعنی جملہ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ اور اس کے آگے میں نے فاصلہ کم چھوڑا ہے، یعنی کہ اس کے نسبت میں نے فاصلہ یہاں پر کم چھوڑا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر فاصلہ زیادہ چھوڑا ہے، یہاں پر میں نے کم چھوڑا ہے، تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں اتنا خوبصورت یہ والا جملہ نہیں لگتا، کیونکہ میں نے ایک جیسا فاصلہ نہیں چھوڑا۔ آپ بھی یہی کرتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نے فاصلہ ایک ہی طرح کا چھوڑا ہے تو کتنا خوبصورت یہ والا جملہ لگ رہا ہے۔ آپ نے جملے میں الفاظ کا فاصلہ ایک ہی طرح کا چھوڑنا ہے، تبھی آپ کا پیراگراف خوبصورت آئے گا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی الفاظ لکھنے ہیں تو آپ نے ایک جیسے سمت میں لانا ہے، یعنی کہ چھوٹے بڑے نیچے یا اوپر نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں میں نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہیں، تھوڑا یا زیادہ بڑا یا چھوٹا اگر ہو جائے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے زیادہ بڑا زیادہ چھوٹا نہیں کرنا۔ یہ دوسرا نمبر پوائنٹ ہو گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح، تو آپ نے الفاظ کا سائز ایک جیسے ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں پر یہ بات ہے کہ آپ نے تو میم کا جو الف ہے وہ آپ نے لائن سے نیچے کیا ہوا ہے، تو ہم میم جو ہے اگر ہم زیادہ اوپر سے شروع کرتے ہیں تو مزہ نہیں کرتا۔ میم کا یہ طریقہ کار ہے، یہ اصول ہے کہ یہ ہم نے لائن سے نیچے کرنا ہے۔ اگر ہم میم کو اس طرح کرتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ اوپر سے شروع کرتے ہیں، اس طرح شروع کرتے ہیں تو مزہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ہم نے میم کو ہمیشہ اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم نے زیادہ اوپر سے شروع نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ آپ نے میم کو تقریباً آدھا لائن سے شروع کرنا ہے، آدھے اسپیس سے، اور پھر اس طرح نیچے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ اور تیسرا نمبر پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے ان کو سمجھ کر جانا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی رائٹنگ سپیڈ کو مینٹین کرنا ہے۔ آپ نے سپیڈ میں اتنا نہیں لکھنا کہ آپ نے اپنی اردو ہینڈ رائٹنگ یا انگلش ہینڈ رائٹنگ کو خراب کر لیتے ہیں، یعنی آپ کا سپیڈ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا آپ کی سپیڈ ہو۔ یعنی اگر آپ اپنے سپیڈ کے کنٹرول سے باہر لکھیں گے تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ خراب ہی رہے گی، اور اگر آپ کی سپیڈ اتنا سلو ہوگی، بہت زیادہ سلو، تو پھر اگر آپ پیپر میں بیٹھے رہیں گے تو آپ پیپر میں بہت زیادہ سوالات مس کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے
سپیڈ پر بھی توجہ دینی ہے۔ آپ نے سپیڈ بہت زیادہ تیز بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ سلو بھی نہیں کرنا، آپ نے اپنی سپیڈ کو مینٹین کرنا ہے۔ آپ نے تقریباً اگر آپ نے شروع کرنا ہے، یعنی کہ آپ کا سپیڈ پہلے تقریباً 3% ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ یعنی کم سپیڈ میں پھر آپ لکھیں گے، یعنی کم سپیڈ میں تقریباً آپ 3 لائنیں لکھو گے۔ اس کے بعد ہم 5 پر آئیں گے، یعنی اچانک اپنی سپیڈ کو تیز نہیں کرنا، آپ نے تھوڑا اپنی سپیڈ کو تیز کرنا ہے، اور آخر پر آپ نے 100 پر نہیں لے جانا۔ یعنی میں اس طرح بات نہیں کرتا کہ آپ نے تھوڑا کرنا ہے سپیڈ کو اور آخر تک آپ 1000 پر چلی جائے، 100 پر چلی جائے، اس طرح آپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تقریباً 50 یا 60% کا سپیڈ آپ کا ہونا چاہیے، یعنی بہت زیادہ تیز اگر آپ لکھیں گے تو آپ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ غلطیاں آپ سے ہو سکتی ہے، اور آپ کا جو رائٹنگ ہے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ آپ سے خوبصورت نہیں آئے گی۔ اگر آپ کی رائٹنگ خوبصورت بھی ہوگی تو اگر آپ سپیڈ کو بہت زیادہ تیز کریں گے تو پھر تو آپ کی رائٹنگ خراب ہی رہے گی، تو پھر آپ کا خوبصورت رائٹنگ کا کیا فائدہ۔ تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ تقریباً آپ نے جو سپیڈ مینٹین کرنی ہے وہ تقریباً 50 یا 60%، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کے بیچ میں یا 50 یا 60% آپ نے سپیڈ کو رکھنا ہے، آپ نے بہت زیادہ تیز نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور نہ بہت زیادہ کم، ٹھیک ہے۔ کم بھی نقصان دہ ہے اور بہت زیادہ تیز بھی نقصان دہ ہے۔ آپ نے تقریباً مینٹین کرنا ہے، اپنی سپیڈ کو آپ نے کنٹرول میں لانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسرا نمبر امپورٹنٹ پوائنٹ ہو گیا۔